ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات عبداللہ عباسی برکت خان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کویت کو جو ایک جزیرے کا نام دیا گیا، جب کویت کی تاریخ میں غور کریں 1750 سے لے کر آج تک کویت میں کیسے کیسے حالات رہے، کیسے کیسے لوگ یہاں سے بنتے رہے، صبا اول سے لے کر شیخ صبا تک کا سفر کیسا گزرا، اور خاص طور پہ یہاں پہ اجنبیوں نے رزق حلال کما کر اپنے ملکوں کو سیراب کیا۔ مگر وہی بات پردیس ہوتا ہے، حالانکہ پردیس کو وطن ثانی کہا جاتا ہے، مگر کویت کی آب و ہوا کچھ ایسی رہی، ہر انسان یہ سوچ کے آتا رہا کہ ہم 1 سال 2 سال یا 3 سال میں یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ مگر اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا، کویت کی آب و ہوا، یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ، اور خاص طور پہ یہاں پہ خلوص، پیار اور عقیدت کا رشتہ ان کو نہ جانے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ انہیں یہ کویت اپنے گھر جیسا لگا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے اخلاق احمد بھائی بھی ہیں، جو عرصہ دراز سے کویت میں مقیم تھے اور اب کویت سے جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی ان افسردہ ہے، وطن ثانی کو چھوڑنے کا پھر بھی دل نہیں چاہتا۔ یعنی وہ یہ سوچنا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی وقت ان کا گزرا بہت اچھا گزرا۔ خاص طور پردیس کی لائف، سامعین کرام، اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، صبح سے شام تک بھاگتے گزرتی ہے۔ کویت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، مگر اس میں سے بھی بہت سارا وقت ہمارے پاس اپنوں سے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور کچھ دوست بنانے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ اخلاق احمد ایک نہایت مخلص انسان، بہت اچھے دوست، اچھے والد اور اچھے بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم ایک بار پھر وہی بات کے بہت عقیدت سے، احترام سے اور محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اخلاق بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اخلاق بھائی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے آپ کو عرصہ ہو گیا، تھکن نہیں ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ تھکن کے آثار نہیں آئے ابھی۔ واہ واہ۔ اور کویت میں 40 سال گزارے۔ میں 24 سال کا تھا اور ابھی 64 کا ہونے والا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کویت سچی بات یہ ہے کہ ایک ماں کی طرح ہے۔ بے شک بے شک۔ جذبات کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہاں آیا تو میں یتیم تھا، میرے بہن بھائی بھی تھے اور ابھی بچے اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے، ایک ہی بیٹا تھا جب میں یہاں آیا۔ تو اس کویت نے ایک ماں کی گود کی طرح مجھے گود لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اور کوئی خواہش زندگی کی ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو، واہ واہ، اور اس کویت کے ذریعے نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ پھر کویت نے بہترین کام کرنے کی جگہ
مجھے آفر کی، صحیح. کویت اسٹاک ایکسچینج، کامرس منسٹری، اور میرے ساتھ جو مقامی کویتی حضرات کام کرتے تھے، ایک سے بڑھ کے ایک، ایجوکیٹڈ، بااخلاق، محبت کرنے والے، عزت دینے والے، ماشاء اللہ. بہت ہی اچھے اور پیارے لوگ. پھر یہاں کی گورنمنٹ نے اور یہاں کی وزارت اوقاف نے جو تعاون میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیا، یعنی اس کویت سے جو خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں، میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، بے شک بے شک. اور میں ان سے فیض یاب ہوا بھی. واہ 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 واہ. اور خاص طور پہ جو دین کی خدمت کے حوالے سے یہ کویت کی وزارت اوقاف اور کویت کی حکومت اور کویت کے جو سابق امیر تھے اور جو اب امیر ہیں، جن کے دور میں یہاں تھا، ان کے دلوں میں اسلام اور دین کی محبت ہمیشہ میں نے معجزن پائی. بے شک بے شک. اور ہمیشہ انہوں نے اپنے پر ہمارے لیے پھیلا دیے، خاص طور پہ وزارت اوقاف نے. پھر ان کی آرگنائزیشنز جس جسم کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنے کا موقع ملا یا تعاون حاصل کرنے کا موقع ملا، IPC ہیں اور دوسری تنظیمیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کویت نے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری دنیا بھی سنواری، میری آخرت بھی سنواری. سبحان اللہ. اگر ایک فکرے میں کہوں تو یہ ہے. بے شک. یعنی کہ وہ کہ سب کچھ ہی مل گیا پھر تو. سب کچھ مل گیا. آپ پہلے ذکر کر رہے تھے نا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو میں نے پایا، کھویا کچھ نہیں. کھویا کچھ نہیں. واہ واہ واہ. کچھ نہیں کھویا. اور اس کویت سے مجھے کتنی محبت ہے. جب ہم 90 کی جنگ میں یہاں سے گئے تھے، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کویت سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں. پہلے شاید یہاں رہتے ہوئے اس کا اتنا احساس نہیں تھا. صحیح صحیح. پھر 2000 میں، سن 2000 میں میں کویت چھوڑ کے چلا گیا، اقامہ کٹوا کے چلا گیا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں شاید اپنے کو بہت ہی پیاری چیز کسی کو مس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صحیح بات ہے. بے شک بے شک. اور میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں نے بہت دنیا گھومی پھری ہے، یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، بہت سارے ملک دیکھ لیے میں نے، لیکن جو مزہ اس کویت نے دیا کسی نے نہیں دیا. جو مزہ ہمارے کویت کا ہے وہ پوری دنیا کا نہیں. سچی بات یہ ہے. یہاں پہ مقامی بھی اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کے اندر خاص انسیت ہے. بے شک بے شک. خاص انسیت. تو ان سب کے جذبات کو میں آج کل تو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں. روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھے کسی نہ کسی دعوت میں بلا لیتا ہے، پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے یہ تو پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ محبت کرتے اس کا احساس اب آ کے ہوا. واہ 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 واہ. پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ جو یہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. اچھا، بڑی مزے کی بات بتاؤں. حقیقت میں اخلاق کی بات کی میں نے، مجھے کچھ تھوڑا سا یاد آ گیا کہ جب خاص طور پر رمضان میں کویتی منطقے میں رہتا تھا، تو ہمارے کویتی سے دیوانیوں سے بہت زیادہ وہ تھی. تو کہنے لگے کہ فیملی کہاں گئی؟ میں نے وہ تو چھٹی پہ گئی، رمضان میں آئیں گے. ٹھیک. رمضان میں جب شروع کے 5 روزے ہماری طرف سے، میں نے کہا یہ سمجھا نہیں، میں لا خلی مالک شغل یوں کر کے انہوں نے بھول گئے. پہلے دن وائف افطار وغیرہ بنا رہی، پتہ چلا وہاں سے 3 تھال آ رہے ہیں، پورے تھال آ رہے ہیں. بیگم کہہ رہی یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ان کی تواضع ہے. ایسے تواضع کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کی، یعنی کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے اس کے اندر بھی. جی بالکل. ہر چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. مندی بھی رکھی ہوئی ہوگی، سائڈ پہ کھجورے بھی ہوں گی، کچھ چیزیں فروٹ بھی ہوگا. بہت مہمان نوازی ایسی کہ اللہ اکبر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک اور آپ کو ابھی ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں. میں جانے کی تیاریوں میں میں نے اپنی گاڑی کے لیے اشتہار دیا، تو ایک کوئی تھی، وہ انٹرسٹڈ ہوئے گاڑی خریدنے میں. تو ایسے ہی مجھے کہتے ہیں کہ گاڑی انہوں نے خرید لی مجھ سے، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کے نام پہ پانی کا ایک کنواں کھدواؤں، تو تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو کہتے ہیں آپ مجھے اس کا ایک پروجیکٹ سا بنا کے دے دیں، کل کتنا خرچہ ہوگا، تو میں انشاءاللہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو یہ یعنی ایک گاڑی خریدنے بیچنے کے اندر اس بندے کے دماغ میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ کام بھی ساتھ کرنا ہے. اللہ وہ ایک عام سا کوئی تھا. یہاں تو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی انہیں امیر الخیر کہتے ہیں. امیر الخیر مرحوم ابو بدر تھے، ڈاکٹر نادر نوری تھے،
اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں. انہوں نے پوری دنیا میں آپ جہاں جائیں آپ کو کویت کی کوئی نہ کوئی فنگر پرنٹ کہیں نظر آئے. کہیں مسجد نظر آ جائے گی, کہیں کنواں نظر آ جائے گا, کہیں مزے کی بات یہ ہاسپٹل نظر آ جائے گا. ابھی میں 5ویں سالگرہ پہ قائد انسانیت کا ایوارڈ ملے ہوئے جی جی اقوام متحدہ وغیرہ کی وجہ سے. جی جی تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا پورا جب ریسرچ کی پتہ چلا کہ یعنی دنیا بھر میں جی کتنے زیادہ کام کیے ہوئے ان لوگوں نے کہ یعنی دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ صرف کویت جو بہت چھوٹا ہے اس کو قائد انسانیت اور انسانیت کا لمبردار بولا جائے. یعنی آپ یقین کریں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یار رمضان میں یہاں سے کتنا زکوٰۃ خیرات کہہ رہے یعنی اس طرح سے ہوگا کہ 2-3 ملکوں کو پال لائے بالکل. یعنی اگر وہ سب جمع کر لیا جائے ساری جگہوں سے تو اس طرح سے ہو جائے گا, اتنا پیسہ ہو جائے گا وہ. کیونکہ یہاں پہ رمضان میں اتنا رش ہوتا ہے کوئی حد نہیں. وہ کویتی یعنی لاکھوں دینار یہاں سے عطیہ دیا جاتا ہے صرف. اس میں صرف ان کے مرد حضرات نہیں, خواتین بھی, خواتین اور یہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بچپن سے یہ کام بچپن کے بچوں کے ہاتھ سے دلواتے ہیں یہ بیٹا. میں کئی خواتین کو بہنوں کو جانتا ہوں, انہوں نے یتیم خانے بنوائے, ہاسپٹلز بنوائے, بے شک بے شک, اور اور اس کو فالو کرتی ہے باقاعدہ ان کے اخراجات کے لیے. اور وہاں جہاں انہوں نے یہ کام کیا اگر ان کو کوئی اور کمرہ بنوانا ہے کچھ بنوانا ہے وہ یہ بالکل پورا ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو برقرار رکھے, آمین آمین. اس ملک کو سلامت رکھے. جب فرسٹ ٹائم کویت آئے تو کیسا لگا, یا پاکستان کا کچھ یادیں آپ کے ساتھ تھی؟ اصل میں کویت جب میں آیا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 24 سال کا ہو گیا تھا, اور میں نہ ان کی زبان جانتا تھا اور نہ کوئی ان کے ساتھ میل جول کا ایسا کوئی مجھے ایکسپیرینس تھا. صحیح. تو شروع میں تھوڑی سی دقت ہوئی باتوں کو سمجھنے سمجھانے میں, لیکن الحمدللہ میں چونکہ لینگویج سیکھنے سکھانے میں تھوڑا تیز ہوں. صحیح بات ہے. تو پاکستان میں بھی میں کافی لینگویجز یعنی سندھی, پنجابی, تھوڑی پشتو. نہیں یہ وہ بات ہے نا کہ اردو تو آپ کی مادری زبان ہے تو عربی سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی کوئی ان سے شکایت پیدا نہیں ہوئی. صحیح صحیح. اور بہت اچھا سفر گزرا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میں آیا تو میں شاید لڑکپن میں ہی تھا, بچپن تو نہیں کہہ سکتے لیکن لڑکپن میں ہی تھا. نہیں لڑکپن وہی کہ وہ تو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. جی بالکل. اور آپ صحیح وقت پہ آ گئے کہ سیکھنے کی عمر میں ہی آ گئے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 7 بچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, 2 بیٹوں کی ہو گئی ہے. ایک بیٹا شادی کے قابل ہے ابھی, ایک چھوٹا ہے وہ ابھی اس نے یونیورسٹی میں پہنچا ہے, وہ ایجوکیشن مکمل کرے گا. صحیح. بچے کہاں ہیں؟ سب پاکستان میں ہی ہیں؟ 2 تو ادھر جاب کر رہے ہیں کویت میں. کویت میں. ٹھیک. ایک آسٹریلیا میں ہوتا ہے سڈنی میں, اور ایک چھوٹا پڑھ رہا ہے. صحیح. بیٹیاں بیاہ کے ایک امریکہ چلی گئی ہیں, ایک اٹلی جانے والی ہیں, اور ایک پاکستان میں. اچھا سب کو پھیلایا ہوا آپ نے؟ پھیل گئے انٹرنیشنل فیملی بن گئی. کویت میں جو 2 بیٹے ان کے کیا نام ہے؟ مدثر اخلاق اور بدر اخلاق. کویت میں کہاں کام کرتے؟ مدثر تو ایس ٹی گروپ آف کمپنیز ہے, اور بدر جو ہیں وہ کویت کلیئرنگ کمپنی ہے, کویت اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہی لنک ہے. کیا سوچتے تھے بچپن میں کیا بنوں گا بڑا ہو کے؟ اصل میں میری اٹموسٹ خواہش تھی کہ میں پائلٹ بنوں. واہ واہ. پھر میں تھوڑا عرصہ ایئر فورس میں رہا, 5-1 سال, لیکن پائلٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر ادھر آ گیا. صحیح ہو گیا. یعنی پائلٹ نہیں بن پائے؟ پائلٹ نہیں بن پایا. جہاز اڑانے کی کوشش کی, کاغذ کی کشتی بعض اوقات گاڑی کو جہاز کی طرح چلا لیتا ہوں خاص طور پہ جب عمرے پہ جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں. نہیں یہاں سے عمرے پہ جانے کا سفر ہی الگ ہے, یعنی وہ ایک الگ مزہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2000 میں ایک دفعہ کویت چھوڑ کے چلا گیا تھا, تو بہت ساری اور اٹریکشنز کے ساتھ ایک اٹریکشن یہ بھی تھی کویت میں رہنے کی کہ جب جی چاہا ویزا لگوایا اور گاڑی پکڑی اور فیملی کو لیا اور عمرہ پہ چلے گئے. صحیح بات ہے. یہ کہیں اور نہیں مل سکتا, کہیں اور نہیں مل سکتا. بے شک. اور ابھی بھی ہے. ہاں گاڑی نہیں لے آ سکتے بے شک آپ, مگر بسیں چل رہی ہیں. قافلے میں چلے. میں الحمدللہ کوئی کویت سے 26 سے زیادہ سفر کیے عمرے اور حج کے بائی روڈ.
ماشاء اللہ تو الحمدللہ یہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. نہیں بہت زبردست بات ہے بھائی. وہ یہاں تو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ رہا جی بالکل کہ آپ 12-15 گھنٹے کا سفر ہے, آپ چلے گا سیدھا عمرہ کہ آپ کا موڈ ہو رہا ہے کہیں گھومنے جانے کا, تو آپ یقین کریں اس سے زیادہ اچھی گھومنے کی جگہ نہیں ہے کوئی بھی. نہیں, بچے جب ساتھ ہوتے تھے نا تو وہ عمرے کا عمرہ تھا, ان کی ایک پکنک ٹائپ چیز ہوتی تھی, اور وہ اتنی دفعہ میرے ساتھ گئے بچے میرے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ ٹرکش ریسٹورینٹ کدھر ہے صحیح اور بات ہے. پاکستانی ریسٹورینٹ کون سے شہر میں کس طرف ہے, پراٹھے کس کے اچھے ہوتے ہیں, فلاں چیز کس کی اچھی ہوتی ہے. تو وہ اور ہوٹلوں والے بھی جو تھے, ریسٹورینٹس والے, وہ بھی ہمارے دوست بن کے, کیونکہ ہم اتنی دفعہ جا چکے تھے اور اتنی دفعہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا تھا, تو الحمدللہ بہت مزہ آتا تھا سفر کا. نہیں, سفر کا بات ہی کچھ اور ہے کہ سفر پہ نکلے, وہ خاص طور پہ بس سے جانے کا تجربہ بھی میرے پاس ہوا. اب بچے بھی انجوائے کرتے ہیں. ابھی میں آخری فروری میں گیا تھا اسی سال عمرے کے لیے, تو میری وائف تھی, 2 میری بیٹیاں تھیں, ایک نواسی بھی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا ساتھ میں. تو فیملی کے ساتھ گئے, بس میں گئے, بہت مزہ آیا. حقیقت میں بس میں مزہ آتا ہے بھائی, یار مزہ نہیں آتا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں, یا تو آپ کی اپنی گاڑی ہو یا آپ بس میں جا رہے ہیں. ابھی اور ایک بات کا سلسلہ آگے بڑھتے ہیں. کرکٹ کھیلی, ہاکی کھیلی, اسکواش کھیلتے تھے, جی. کیا کیا کیا؟ اسکواش تو نہیں, ہاں. ٹیبل ٹینس بھی کھیلی, واہ واہ. کرکٹ اور ہاکی کے ساتھ. اچھا, کوئی ایسا واقعہ جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو بہت مارا تھا تو آپ کو بہت رونا آیا کہ مجھے مار اس بات پہ پڑ رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے؟ اصل میں میرے والد بہت پیار کرنے والے تھے, لیکن طبیعت کے تھوڑے سخت بھی تھے. تو ہم اندرون سندھ میں رہتے تھے, تو وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا, میرے والد صاحب کا تھا, میرے اور میرے بڑے بھائی کے نام پہ, مشتاق اینڈ اخلاق ہوٹل. تو وہاں انہوں نے وہ قوالیاں بھی لگاتے تھے, دوسرے وہ گانے بھی لگاتے تھے, پرانے وہ توے والے وہ ریکارڈ ہوتے تھے صحیح. اس کے ہوٹل کے اوپر. تو مجھے کوئی لے گیا ساتھ, میں چھوٹا سا تھا بالکل, یعنی ابھی اسکول بھی نہیں جاتا تھا. تو وہاں انہوں نے کوئی وہ لگایا ہوگا گانا, میں گھر آیا تو میں وہ گانا گنگنا رہا تھا, ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والا. اب مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں تھی میں کیا کہہ رہا ہوں, سنا ادھر اور میں نے کہنا شروع کر دیا. تو اتنی دیر میں والد صاحب آ گئے, تو بس پھر انہوں نے لوٹ لیا مجھے. مزے کی بات ہے کہ اس قسم کے اچھے پیارے واقعات ہوتے ہیں نا, بڑے مزے آتے ہیں. جیسے میں ایک عمر ایسی تھی کہ ہم ماشاءاللہ 4 بھائی, جیسے آپ نے ذکر کیا نا, اب چاروں میں فرق کوئی 1 سال 1.5 سال, مگر ایک عمر کو پہنچتے ہیں تو سب کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوا کرتا, خاص طور میرے ساتھ ہوتا تھا ایسا کہ میں نے استری کر کے رکھی ہے شرٹ اپنی باتھ روم. امی سے پوچھا, امی میری شرٹ کہاں گئی؟ ابھی استری کی ہے میں نے, کہہ رہی نہیں اس کو جلدی ہو رہی تھی نا, چلا گیا. ان حالات میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, پھر دوبارہ سے استری کرو دوسری شرٹ نہیں, میں. وہ کوفت ہوتی ہے. تو اخلاق میں تھوڑا سا اور سلسلہ آگے بڑھائے. جی. کویت میں بہت سارے کام کیے, پاکستان میں ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش, کوئی ایسا گول جو رہ گیا؟ عبداللہ بھائی, میں نا بعض اوقات محسوس کرتا ہوں, بلکہ میں ڈر جاتا ہوں کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ قبول کر لیتا ہے. ماشاءاللہ سبحان. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا کچھ دنیا میں دے دیا, کچھ آخرت کے لیے بھی رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ, یعنی کوئی ایسی خواہش نہیں رہ گئی کہ جو اللہ نے پوری نہ کی. اللہ کا کرم, بڑا کرم ہے مالک کا, یہ خاص اس کا فضل ہے. مگر گول ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی؟ بس اختتام اچھا ہو جائے. ہاں صحیح بات ہے. ہاں بس اور کیا گول ہونا ہے. نہیں کہ ابھی کویت کو خیر بات کہہ کے چاہ رہے ہیں اپنے ملک. جی میں جا رہا ہوں, اور ابھی تو خالص یعنی یہ کہ پاکستان میں جا کے کوئی خدمت کے حوالے سے, لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے. صحیح ہے. اور ہم یہاں رہ کے بہت سارے یتیموں کی کفالت بھی کرتے رہے, پانی کے کنویں جیسے میں نے عرض کیا کھدواتے رہے, اور بہت سارے کام کرتے رہے. تو وہ چونکہ ہم یہاں ہوتے تھے اور وہاں کچھ اور لوگ کرتے تھے. صحیح بات ہے. تو اب یہ ہے کہ اب سوچا کہ اب خود جا کے کرتے ہیں, تو اب انشاءاللہ ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں. یعنی ایسا کوئی دل میں خیال نہیں ہے کہ پاکستان جا کے بزنس یا جاب کا تو کوئی خیال بالکل بھی دل میں بالکل بھی نہیں, بس خدمت خلق کا کام کرنا ہے. جی بالکل انشاءاللہ. تو آخر میں چلتے تھے, کیا پیغام دیں گے ہمارے سننے والوں کو, کیا کہیں گے؟ 40 سال کا عرصہ مزدوری کرتے کرتے عبداللہ بھائی 40 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا. صحیح. اور اب مجھے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یاد آ رہا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو
کہ میں جب کویت ایئرپورٹ پہ اترا تھا پہلی دفعہ واہ واہ، 15 جولائی 1980، ہائے ہائے ہائے، اور یہ زندگی بھی اسی طرح ہے کہ انسان جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں کوئی کام نیکی کا کام کر کے آؤں۔ صحیح۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا کہ وہ کہے گا کہ جو کچھ میں نے چھوڑا ہے میں اس میں کچھ اچھا کام کر جاؤں، کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں کر جاؤں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ، اور یہ میرا پیغام بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے، بے شک، اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو خوش کر لے، اس کا وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ اور سچی بات یہ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں جو میرا حاصل مطالعہ ہے، جو کچھ بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، کہ اللہ کی رضا کا راستہ اور جنتوں کا راستہ انسانوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی۔ آپ نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کے کہا۔ تو اس طرح سے کچھ ایسا کام کر جائیں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی بخشش کا موجب وہی ہو جائے۔ بے شک، بے شک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے، جب رات کو آپ سونے لگے نا تو سوچیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے میل تو نہیں ہے، ہائے ہائے، اسے صاف کر لیں، اسے صاف کر لیں۔ اور اگر اللہ کی خاطر آپ کسی کو معاف کریں گے نا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ بے شک، بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، دوسرے دن پھر وہی شخص گزرا تو حضور نے پھر یہی بات فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، کون سا عمل ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں میں 2 دن اس کے پاس رہا تو مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی اس میں جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا پھر کہ اللہ کے بندے تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے رسول نے 2 دفعہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، سوچ کے کہتا ہے کوئی اور خاص تو نہیں، بس ایک کام کرتا ہوں، جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا میں دوسرے انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، اپنے واہ دل کو واہ، صاف کر لیجئے لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اس سے۔ بے شک، بے شک، تو بس یہی چیزیں ہیں، یہ میرا حاصل مطالعہ میں عرض کر رہا تھا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سے جنت کا رستہ ہے، وہ بیوائیں ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، وہ یتیم ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے پائے پکڑ لے گی، اللہ کے عرش کے، بے شک، اور کہے گی پروردگار جس نے مجھے جوڑا ہے تو اسے جوڑ، جس نے مجھے توڑا ہے تو اسے توڑ۔ تو رشتہ داروں کو تو درجہ اتم پہلی یعنی فرصت میں، اور باقی انسانوں کے ساتھ بھی اپنے دل کو صاف رکھ لیں بس۔ بہت بہت شکریہ اخلاق بھائی، تھینک یو ویری مچ، اور میں ریڈیو کویت کا آپ کا بہت بہت اور شکریہ۔ خاص طور پہ عبداللہ عباسی بھائی اور برکت بھائی اور جتنا سٹاف ہے یہاں کا، انہوں نے اس عرصے میں جتنا پیار دیا، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سٹاف نے آ کے خاص طور پہ عبداللہ بھائی نے اس ریڈیو کو عوامی بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ، تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ خاص طور پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ وہ بات میں اکثر و بیشتر بہت زور سے کہا کرتا ہوں کہ اکیلا عبداللہ عباسی کچھ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے ساتھ آپ جیسے اور میری اپنی ٹیم کے جیسے محبت کرنے والے، اخلاص والے لوگ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی، ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔